اس طرح سے اور بھی بہت زیادہ روایات نقل کی گئی ہیں کہ جس کے اندر باقاعدہ اللہ کے رسول کا 10 دن کا اعتکاف بیٹھنا اس کو فوکس کیا گیا ہے۔ اور ہم جب اعتکاف کی شرائط پڑھیں گے تو اس میں آپ فقہا کے یہ فتاوی دیکھیں گے کہ کم از کم 3 دن اعتکاف ہوتا ہے، یعنی 10 دن ضروری نہیں ہے، 3 دن سے اعتکاف ہو جاتا ہے، کیونکہ دیگر روایات ہمارے پاس موجود ہیں کہ جس میں اہل بیت علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ کم از کم 3 دن کا اعتکاف ہے۔ زیادہ آپ جتنا کرتے جائیں، 10 دن 20 دن جتنا زیادہ کریں اس میں ایشو نہیں ہے۔ جو فقہی اور شرعی طور پہ اعتکاف ہے وہ کم از کم 3 دن کا ہے۔ اعتکاف میں کیا شرط ہے اور کیا شرائط ہیں؟ اس سے پہلے سید سیستانی دامت العالی نے ایک قانون دیا کہ اعتکاف ہر ٹائم پہ اور سال کے ہر دن میں انسان بیٹھ سکتا ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ قانون کیا رہتا ہے کہ وَيَصِحُّ فِي كُلِّ وَقْتٍ يَصِحُّ فِيهِ الصَّوْمُ، کہ اعتکاف ہر اس وقت میں صحیح ہے کہ جس وقت میں روزہ رکھنا صحیح ہے، یعنی اعتکاف اور روزہ آپس میں جڑا ہوا ہے۔ یعنی ابھی لغت میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ اعتکاف مسجد میں رک جانا ہے، ابھی ساتھ شریعت کی کیا ہے شرائط لگنا شروع ہو گئی ہیں۔ پہلی شرط کیا لگ گئی کہ روزہ رکھنا پڑے گا، روزے کے بغیر اگر مسجد میں سونے کا پروگرام ہے تو اس کی کوئی پھر ثواب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلی حیثیت اور پہلا اس کے وجوب کیا آ گیا؟ روزے کا آ گیا۔ بس یہ قانون ہو گیا کہ روزہ جس دن آپ رکھ سکتے ہیں روزہ رکھیں اور اعتکاف کریں، تو سال کا کوئی بھی دن ہو کوئی بھی موسم ہو اس میں ایشو نہیں ہے۔ افضل کیا ہے؟ ماہ رمضان ہے، ماہ رمضان میں کوئی اعتکاف بیٹھا دی افضل ہے۔ اور وَأَفْضَلُهُ الْعَشْرُ الْأَوَاخِرُ، اور ماہ رمضان میں بھی جو آخری عشرہ ہے 20 سے لے کر 29 یا 30 ماہ رمضان تک، یہ سب سے کیا ہے افضل وقت ہے اعتکاف میں بیٹھنے کا۔ اور یہی روایات آپ کے سامنے رکھیں کہ اللہ کے رسول ہر سال جو ماہ رمضان کا آخری عشرہ ہوتا تھا وہ اعتکاف بیٹھا کرتے تھے۔ اچھا، اب شرائط کے اوپر چلتے ہیں۔ تو سب سے جو پہلی شرط ہے اس کے اندر وہ نیت القربہ ہے کہ انسان کے اعتکاف بیٹھنے کا مقصد یہی ہو کہ میں اللہ کے قریب ہو جاؤں، اللہ کے قریب ہو جاؤں، یعنی اللہ اپنی رحمت میں مجھے اپنے قریب کر لے۔ اسے کیا کہتے ہیں ہم؟ قرب معنوی کہتے ہیں، قرب مادی اور قرب جسمانی نہیں ہوتا۔ قربت اللہ کیا مطلب کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں۔ اللہ کے جب قریب ہو گئے تو ظاہری بات ہے محمد و آل محمد اور جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں ان کے ہاں بھی ہمارا مقام بڑھ جائے گا اور ان کے بھی ہم قریب ہو جائیں گے۔ اور اس میں آخر دن تک یہی نیت کیا ہے باقی رہنی چاہیے۔ تو اس کے اندر جو بنیادی چیز آتی ہے ایک تو ریاکاری آ جاتی ہے۔ یہ تو واضح ہے کہ اگر انسان ریاکاری کے لیے بیٹھتا ہے کہ لوگ مجھے کہیں گے کہ ماشاءاللہ جی بڑا اعتکاف میں بیٹھے ہیں، تو ظاہری بات ہے یہ اعتکاف پھر باطل ہوگا۔ ریاکاری سائڈ کے دوسری چیز اخلاص ہوتی ہے جو مشکل ہوتی ہے، اور اس میں ہر کوئی اپنے آپ کو جانتا ہے کہ میرا اخلاص ہے یا اخلاص نہیں ہے۔ اخلاص میں یہ نہیں ہوتا کہ انسان دوسروں کے لیے بیٹھ رہا ہے، انسان بیٹھ رہا ہے اعتکاف ہی بیٹھ رہا ہے، لیکن پلس پوائنٹ میں کیا ہے اور چیزیں آتی ہیں کہ چلیں اعتکاف ہی بیٹھ جاتے ہیں اور ایک تو ٹائم نہیں گزر رہا، چلیں ٹائم گزر جائے گا، اور دوسرا کیا ہے کہ ایک اچھی جو ہے وہ نیک نامی بھی ہو جائے گی اور باقی چیزیں۔ تو اس میں کیا ہے پلس پوائنٹ جب انسان ڈالتا جاتا ہے تو وہ پھر اخلاص کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا انسان جب بھی اعتکاف بیٹھے تو خود سوچے، اپنے ذہن کو کلیئر کرے کہ کوئی اور مقصد نہ ہو، فقط اور فقط مقصد کیا ہو؟ اللہ تعالیٰ کا قرب ہو اور اس کی رضا ہو۔ یہ پہلی شرط ہو گئی۔ دوسری جو شرط ہے روزے کی شرط ہے کہ اعتکاف کے اندر دوسری شرط روزے کی ہے اور بغیر روزے کے اعتکاف نہیں ہو سکتا۔ اب جو مسافر ہوتے ہیں وہ بھی اعتکاف نہیں بیٹھ سکتے۔ کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ کیونکہ مسافر شخص روزہ نہیں رکھ سکتا۔ جب مسافر روزہ نہیں رکھ سکتا تو پھر وہ اعتکاف نہیں بیٹھ سکتا۔ اسی طریقے سے اعتکاف مسجد کوفہ میں بیٹھنے کی زیادہ فضیلت ہے جو واقعہ ہے کی۔ تو اب مسجد کوفہ میں یہ تو مسافر کو اختیار ملتا ہے کہ وہ چاہے تو پوری نماز پڑھ لے، لیکن روزے کا اسے اختیار نہیں ملتا، وہ وہاں پہ روزہ نہیں رکھ سکتا۔ تو لہٰذا جو مسافر شخص ہے یہ مسجد کوفہ میں بھی اعتکاف نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ تبھی اعتکاف بیٹھ سکتے گا کہ جب اس سے روزہ رکھنا کیا ہوگا؟ صحیح ہوگا۔ یہ دوسری شرط ہو گئی۔ اور تیسری شرط کیا ہے؟ عدد کی ہے۔ عدد میں کیا ہے کہ 3 دن مکمل ہونے چاہیے۔ 3 دن مکمل ہونا یہ اعتکاف کے صحیح ہونے کی شرط ہے۔ اس سے زیادہ انسان جتنا چلا جائے وہ کوئی ایشو نہیں ہے۔ اب یہاں پہ 3 دنوں سے کیا مراد ہے؟ تو اس کی وضاحت سید سیستانی دامت العالی نے یہ لکھی کہ 3 دنوں سے یہ مراد ہے کہ
جو فجر سے لے کر غروب تک ایک دن جو بنتا ہے، اس طرح کے 3 دن کیا ہونے چاہیے؟ مکمل ہونے چاہیے۔ تو اب اس میں ہوگا کیا کہ جب 3 دن ہم کہہ رہے ہیں تو درمیان میں 2 راتیں آ جائیں گی، درمیان میں 2 راتیں آ جائیں گی، جبکہ پہلی رات اور جو آخری رات ہے وہ ان 3 دنوں میں شامل نہیں ہوگی۔ یعنی اگر ایک انسان اعتکاف بیٹھنا چاہتا ہے اور وہ یہاں سے نکلتے نکلتے اسے دیر ہوگی، اور وہ جب پہنچا ہے مسجد کوفہ تو اذان فجر ہو چکی تھی، 10 منٹ اوپر ہو چکے تھے، اب یہ والا جو دن ہے نا وہ ٹوٹ گیا، کیونکہ 10 منٹ وہ مسجد سے کیا رہا ہے؟ باہر رہا ہے، اب اسے پورا دن نہیں مل سکا۔ جب پورا دن نہیں مل سکا تو اب وہ جب اعتکاف میں بیٹھے گا تو یہ دن شمار نہیں ہوگا، وہ انتظار کرے گا، سورج ڈوبے گا، رات ہوگی، جب رات ختم ہوگی اور اگلا دن جب فجر کا طلوع ہوگا، یعنی فجر صادق ہوگی اور نماز فجر کا ٹائم ہوگا، تو اس ٹائم پہ اس کے اعتکاف کے 3 دنوں کا جو پہلا دن ہے وہ کیا ہوگا؟ شروع ہوگا۔ تو لہٰذا پھر اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ جو بندے اعتکاف بیٹھنا چاہ رہے ہیں وہ فجر سے پہلے ہی کیا نکل جائیں، ٹھیک ہے، سحری وغیرہ اگر کھانی ہے تو رات کو 2 بجے 3 بجے کھا کے نکل جائیں، تاکہ جب فجر کی اذان ہو تو وہ مسجد کے اندر کیا موجود ہوں، تاکہ وہ جو پہلا دن شروع ہو وہ فجر صادق سے شروع ہو اور وہ اسی ٹائم پہ مسجد کے اندر موجود ہوں۔ اب یہ جب وہ رات کو مسجد میں چلیں گے، یہ رات ان 3 دنوں میں کیا شمار نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے جب آخری تیسرا دن آئے گا، تیسرے دن میں جیسے ہی مغرب کی اذان ہوگی تو یہ 3 دن کیا ہو جائیں گے؟ مکمل ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ وہ رات کو 8 بجے تک رہتا ہے، 9 بجے تک وہاں پہ رہتا ہے، تو یہ 3 دن سے اضافی ٹائم ہوگا، جو 3 دن کے کم از کم واجب اعتکاف کا ٹائم تھا وہ اس کا پورا ہو چکا ہے، اور جو بعد میں اضافی وہ لگا رہا ہے یہ اس کا اضافی اپنے پاس ہے۔ اسی وجہ سے اگر کوئی بندہ جو ہے وہ 3 دن سے کم اعتکاف کی نظر مانتا ہے کہ اگر میں لجنہ کے امتحان میں پاس ہو گیا تو میں 1 دن جو ہے وہ اعتکاف بیٹھوں گا، تو یہ 1 دن کا جو اعتکاف بیٹھنا ہے یہ بھی اس کا پھر درست نہیں ہوگا، کیونکہ 1 دن کا اعتکاف ہوتے ہی نہیں ہے، تو کم از کم کیا ہے اسے 3 دن کی کیا ہے نظر ماننی پڑے گی۔ اس میں سید سستانی دامت العالی نے ایک بات لکھی کہ اگر اس کی نگاہ میں یہ فقہ والا اعتکاف نہیں ہے، اس کی نگاہ میں ہے کہ مسجد میں بیٹھنا بھی کیا ثواب ہے، ٹھیک ہے، تو 1 دن اعتکاف بیٹھوں گا، اور اعتکاف سے مراد اس کی یہ فقہی اعتکاف نہیں ہے کہ جس کے اندر 3 دن شرط ہوتی ہے، بلکہ اس کی مراد کیا ہے؟ مسجد میں بیٹھنا مراد ہے، کہ اگر میری لجنہ پاس ہوگی تو بس میں مسجد میں کیا ہے بیٹھا رہوں گا 1 دن پورا۔ تو اس طرح کہ اگر اس کا ذہن میں چیز ہے، اور یہ چیز تب آ سکتی ہے جب اسے یہ ساری فنکاریاں پتہ ہوں کہ اعتکاف کے کتنے معنی ہوتے ہیں اور فقہی کون سا ہوتا ہے اور دیگر کون سا ہوتا ہے، تو پھر اس کی نظر درست ہو جائے گی، اور وہ 1 دن والا جو لغوی اعتکاف ہے، فقہی اعتکاف نہیں، ڈکشنری والا جو اعتکاف ہے اس کا وہ ثواب کیا حاصل کر لے گا اور نظر اس کی درست ہو جائے گی۔ لیکن اگر اس کے ذہن میں یہی ہے کہ جو عام طور پہ اعتکاف بولا جاتا ہے کہ جو اصل میں اعتکاف ہے، جو فقہی اختلاف ہے، شرعی اعتکاف ہے، تو پھر اس کی نظر کیا درست نہیں ہوگی۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور اس کے اندر اہم نقطہ ہے کہ 3 دن کے بعد اگر انسان 2 دن بیٹھے، 5 دن، تو پھر چھٹے دن بیٹھنا کیا ہو جاتا ہے؟ ضروری ہو جاتا ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں کہ اعتکاف پہلے 2 دن مستحب رہتا ہے اور تیسرے دن کیا ہو جاتا ہے؟ واجب ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا 3 دن سے زیادہ کوئی بیٹھنا چاہتا ہے تو اگر 2 دن بیٹھ گیا تو تیسرے دن بیٹھنا پھر واجب ہو جائے گا، 6 دن پھر ہو جائیں گے، 6 دن کے بعد اگر وہ 8 دن بیٹھ گیا تو 9ویں دن بیٹھنا واجب ہو جائے گا، 9ویں دن کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح 1 دن بیٹھے 10 دن پورے کر لے تو پھر ٹھیک، لیکن اگر وہ 11 دن اس نے کر لیے تو پھر 12ویں دن بیٹھنا کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا، یعنی یوں قانون چلے گا۔ تو لہٰذا انسان جو ہے وہ 3 دن سے زیادہ کتنا بیٹھ سکتا ہے؟ اگر اس نے نکل کے آنا ہے واپس تو وہ 2 دن سے کم بیٹھے، لیکن اگر دوسرا 2 دن پورے ہو جاتے ہیں تو پھر یہ نہیں ہے کہ وہ تیسرا دن چھوڑ کے واپس آ جائے۔ اور اسی طریقے سے یہ ہے کہ اگر وہ فرض کریں کہ بیٹھے ہی جا کے کیا ہے 28 کو ہے، یعنی 28 کی جب فجر صادق ہوئی ہے تو وہ اعتکاف میں بیٹھا ہے، 28 کا پورا دن ہو گیا، 29 کا پورا دن ہو گیا، اور اس کے ذہن میں کیا تھا کہ 30 جو ہے وہ روزے ملیں گے، لیکن 29 کی شام کو کیا ہے چاند نظر آ گیا، جب چاند نظر آ جائے گا تو اب عید ہو جائے گی، عید کے دن وہ روزہ رکھ نہیں سکتا، جب روزہ نہیں رکھ سکتا تو اعتکاف اس کا کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا۔ تو لہٰذا اگر اس نے مکمل اعتکاف کرنا ہے تو کم از کم 27 کو بیٹھے، 27، 28 اور 29، تاکہ اسے ٹینشن نہ ہو کہ چاند جو ہے وہ کیا نام 29 کی شام کو نظر آئے یا 29 کی شام کو نظر نہ آئے، اسے اس بات کی ٹینشن نہ ہو، اس کے 3 دن کیا ہو جائیں گے؟ مکمل ہو جائیں گے۔